السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کے؟ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، آمین۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ العصر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر، قسم ہے عصر کی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس سورت کے بارے میں فرماتے ہیں، اگر پورے قرآن میں صرف یہ ایک ہی سورت نازل ہوتی تو تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے یہی کافی تھی۔ والعصر، قسم ہے عصر کی۔ کیا مراد ہے عصر؟ اس کے دو معنی لیے جاتے ہیں۔ عربی زبان میں عصیر کہتے ہیں جوس کو، یعنی کسی چیز کو جب نچوڑ لیا جائے تو اس کا جو جوس نکلتا ہے، یعنی اس کو عصر کہتے ہیں۔ اور عصر کا جو وقت ہے یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب دن کو نچوڑ لیا گیا ہوتا ہے، اور اب رات آنے والی ہے، اور ہمارے اسلامی کیلنڈر کے مطابق ہمارے دن کا جو آغاز ہوتا ہے وہ بھی مغرب سے ہی ہوتا ہے۔ اسی لیے جب رمضان کا چاند نظر آتا ہے تو اسی وقت سے رمضان شروع ہو جاتا ہے، اور جب عید کا چاند نظر آتا ہے تو پھر ہم تراویح نہیں پڑھتے چاند رات کو، تو گویا کہ وہ رمضان اس وقت ختم ہو جاتا ہے، پھر عید کا چاند نظر آ گیا، وہ شوال شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت کی قسم جو ہمارے ہاتھوں سے نکل رہا ہے، عصر کا ٹائم۔ اور ایک عصر سے مراد زمانہ ہے، اور زمانے سے کیا مراد ہے؟ زمانے سے مراد ہے دن رات کی گردش، ان کا عدل بدل کر آنا جانا۔ رات آتی ہے تو اندھیرا چھا جاتا ہے، سورج طلوع ہوتا ہے تو ہر چیز روشن ہو جاتی ہے، اور کبھی راتیں لمبی تو کبھی دن چھوٹے، کبھی دن لمبے تو راتیں چھوٹی، یعنی الٹ پلٹ۔ یہی زمانہ ہے جس میں انسان نیکی اور بدی کے کام کرتا ہے۔ اس زمانے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم اٹھائی، تو قسم اٹھا کر کیا فرمایا؟ ان الانسان لفی خسر، ان الانسان، بے شک انسان، لفی خسر، خسارے میں، یعنی تمام کے تمام انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے، تمام انسان خسارے میں ہے، مگر وہ لوگ جن کی اللہ تبارک و تعالیٰ جن کے بارے میں فرما دیا، الا مگر الذین، وہ لوگ آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جو ایمان لے کر آئے، جنہوں نے نیک اعمال کیے، جو حق کی وصیت کرتے ہیں اور پھر صبر کی تلقین کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں۔ جس طرح کہ میں آپ لوگوں سے کہوں، یا کوئی ٹیچر اپنی کلاس سے آ کر کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم تم سب کے سب فیل ہو، اب ظاہر بات ہے جب ٹیچر نے یہ بات کر دی تو سب کے دل میں ایک ہی بات آئی کہ سب فیل ہو گئے، یعنی کسی کے دل میں یہ تو نہیں آئی نا بات کہ کیا پتہ میں بچ گیا ہوں، نہیں، اللہ کی قسم تم سب کے سب فیل ہو، ٹھیک ہے، لیکن وہ فیل نہیں ہے جس کی اٹینڈنس پوری ہے، یعنی اس کی حاضری، اس نے روز کلاس لی ہے، اس کے یعنی تمام اس نے ٹیسٹ دیے ہیں، یعنی انہوں نے بھی شرطیں رکھ دی، مگر یہ لوگ یعنی فیل نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ تمام لوگ خسارے میں ہیں، مگر وہ لوگ نہیں ہیں جن کا آگے ذکر کیا گیا۔ اچھا، انسان کا جو خسارہ ہے اور ہلاکت ہے یہ واضح ہے کہ انسان کس طرح خسارے میں ہے، کیوں کہا گیا انسان خسارے میں ہے، یہ واضح ہے۔ کیوں واضح ہے؟ کس طرح؟ جب تک وہ زندہ رہتا ہے اس کا ہر دن ہی سخت محنت کرتے ہوئے گزرتا ہے۔ کون سی محنت کرتے ہوئے؟ دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، دنیا بنانے کے لیے، پیسہ جمع کرنے کے لیے، اپنی سہولیات اکٹھی کرنے کے لیے،
دن رات محنتیں کر رہا ہے، محنتیں کرتے کرتے دن گزر جاتا ہے، رات کو تھک ہار کے سوتا ہے، ایسے ہی کرتے کرتے اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ موت آ جاتی ہے۔ موت کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اٹھا کے جہنم میں ڈال دیا، کیوں؟ کیونکہ دنیا تو اس نے دنیا ہی کمائی تھی، آخرت تو بنائی نہیں اس نے۔ تو ایسے انسان خسارے میں ہے، ایسے انسان خسارے میں ہے کہ دنیا میں بھی سکون نہ ملا اور آخرت میں بھی سکون نہ ملا۔ تو کہا وہ لوگ نہیں ہیں الا مگر الذین، وہ لوگ آمنوا جو ایمان لے کر وعملوا الصالحات، جنہوں نے نیک عمل کیے۔ اب دیکھیں، اسلام میں پاس ہونے کے لیے انسان کو کم از کم یہ 4 کام کرنے چاہیے، جن 4 کاموں کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ اسلام میں پاس ہونے کے لیے کم از کم یہ 4 کام ضرور کرنے چاہیے۔ تو اس خسارے سے فرمایا وہی لوگ محفوظ ہیں جو ایمان لے کر آئے، جنہوں نے نیک عمل کیے، جو حق کی تلقین کرتے ہیں، جو خود بھی صبر کرتے ہیں، دوسروں کو بھی تلقین کرتے ہیں، کیونکہ ان کی زندگی چاہے جیسی بھی گزرے لیکن آخرت میں ان لوگوں کے لیے جنت ہے۔ آخرت میں ان لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت رکھی ہوئی ہے۔ دیکھیں، ہم دنیا کے معاملے میں یہ کبھی نہیں کہتے کہ ہمیں کم از کم کیا کرنا چاہیے، کم از کم کیا کرنا چاہیے کہ ہم سادہ کپڑے پہن لیں، نارمل کھانا کھا لیں، ایک چھت ہو، یعنی اس طرح زندگی گزار دیں، کم از کم یعنی یہ چیزیں ہوں۔ بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں خوب سے خوب تر ملے، مجھے سب سے اچھی جاب ملے، میرے سب سے اچھے نمبر آئیں اور سب سے اچھی تنخواہ مجھے مل رہی ہو، میری سب سے اچھی جگہ پر شادی ہو۔ یعنی دنیا کے معاملے میں ہم چاہتے ہیں کہ بیسٹ سے بیسٹ کی طرف جاتے رہیں، اچھے سے اچھے کی طرف جائیں۔ لیکن ایک دین ہے، دین کے معاملے میں ہم کہتے ہیں ہمیں بس یہ بتا دیں کہ کم از کم کیا کرنا چاہیے، بنیادی باتیں بتا دو ہمیں صرف۔ تو اللہ تبارک و تعالی یہاں پر فرما رہے ہیں کہ تمام انسان خسارے میں ہیں سوائے ان کے وہ جو 4 باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات ایمان لاتے ہیں، جو کہ ایمان لے کر آتے ہیں۔ ایمان کس پر؟ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ۔ آمنت باللہ جو کہ ایمان لے کر آتے اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، اللہ کے رسولوں پر، قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، اور اللہ کی تقدیر پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ ایمان لانا ہے، ان سب باتوں پر ایمان لے کر۔ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ گناہ کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت اس کا ایمان چلا جاتا ہے۔ جب چور چوری کرتا ہے اس وقت اس میں ایمان نہیں ہوتا، کیونکہ اگر اس کو پتہ ہوتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، میں نے قیامت کے دن اس کا جواب دینا ہے، تو وہ کبھی بھی ایسی حرکت نہ کرتا۔ اس کا مطلب ہے کہ گناہ کے وقت حدیث میں آتا ہے انسان کا ایمان نکل کر اس کے سر پر چھتری کی مانند ہو جاتا ہے، اور اللہ نہ کرے نہ کرے نہ کرے اگر انسان اسی حالت میں مر جاتا ہے تو وہ گویا کہ ایمان کی حالت میں نہیں مرتا۔ جب کوئی قتل کرتا ہے تو قتل کے وقت بھی اس کا ایمان چلا جاتا ہے، زانی زنا کرتا ہے اس وقت بھی اس کا ایمان چلا جاتا ہے، کیونکہ اگر ایمان ہوتا، اگر اللہ پر ایمان ہوتا کہ اللہ نہیں مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ پر ایمان لانا، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میری ہر حرکت کو دیکھ رہا ہے، ہر لفظ میرا لکھا جا رہا ہے، یہ میری ریکارڈنگ ہو رہی ہے، میری ویڈیو بن رہی ہے، تو وہ یہ گناہ نہ کرتا کہ میں نے اس کا حساب کتاب دینا ہے۔ دوسری بات جو بتائی، نیک اعمال کرتے ہیں، تو نیک اعمال وہ نہیں ہیں، کون سے ہیں نیک اعمال؟ نیک اعمال وہ نہیں ہیں جسے میں اور آپ ہم اپنے ذہن سے خود ہی گھڑ لیں کہ میرا خیال ہے اس طرح عمل نیک ہوتا ہوگا، یہ عمل نیک ہوتا ہوگا۔ نیک عمل تو وہ ہوتا ہے جس میں نیت خالص اللہ کے لیے ہو۔ نیک عمل میرے اور جسے میں اچھا سمجھ رہی ہوں، جسے آپ اچھا سمجھ رہے ہو، وہ نیک عمل نہیں ہے۔ نیک عمل وہ ہے جس میں نیت خالص اللہ کے لیے ہو، انما الاعمال بالنیات۔ نیک عمل وہ ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے بتا دیا ہے، جس میں ہماری نیت خالص ہو۔ سب سے پہلے نیک عمل کے ہونے کے لیے نیت کا اللہ کے لیے خالص ہونا ضروری ہے۔ دوسری شرط یہ ہے وہ عمل عین شریعت کے مطابق ہونا چاہیے۔ جو بھی ہم نیک عمل کر رہے ہیں
اس میں سب سے پہلے ہم نے ریاکاری سے بچنا ہے، یعنی خالص اللہ ہی کے لیے کرنا ہے، اخلاص کے ساتھ کرنا ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ جو ہم نیک عمل کرنے لگے ہیں وہ شریعت کے مطابق بھی ہو، شریعت کے مطابق ہو۔ اگر ان میں سے ایک بھی شرط پوری نہ ہو تو وہ نیک عمل نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر ایک انسان قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تلاوت کر رہا ہے اور کمال کی تلاوت کرتا ہے، اتنی خوبصورت آواز میں تلاوت کرتا ہے، لیکن اس لیے وہ کرتا ہے کہ میرے ہمسائے میری تعریف کریں، جو میری آواز سنیں گے تو وہ میری تعریف کریں کہ بڑی کمال کی اس نے تلاوت کی ہے، اتنی پیاری آواز میں اس نے تلاوت کی ہے، اتنی پیاری آواز ہے، یعنی اللہ کی رضا کے لیے نہیں۔ اگر نماز پڑھتا ہے تو وہ بھی دکھلاوے کی۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جن کو جہنم میں ڈالا جائے گا وہ ایک عالم دین ہے، وہ شہید ہے، اور ایک مال خرچ کرنے والا ہے، یعنی انہوں نے دکھلاوا کیا کہ لوگ ہمیں اچھا سمجھے۔ شہید جو ہوا وہ کہتا تھا کہ لوگ میری بہادری کی تعریفیں کریں، مال خرچ کرنے والا کہ لوگ میری تعریفیں کریں کہ بڑا اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن ان سے پوچھے گا کہ تم نے یہ کام کس لیے کیے تھے؟ تو وہ کہیں گے اللہ تیرے لیے کیے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جھوٹ بول رہے ہو، تم نے تو اس لیے کیے تھے کہ لوگ میری تعریف کریں۔ ایک انسان نے کروڑوں روپے خرچ کیا لیکن نیت اللہ کے لیے نہیں تھی، نیت لوگوں کے لیے تھی کہ لوگ مجھے اچھا کہیں، تو وہ سب کا سب جو خرچ کیا ہوا تھا وہ سارا کا سارا زیرو ہو گیا، سارا ختم ہو گیا۔ اور ایک طرف ایک بندہ ہے جس نے خرچ نہیں کیا، ایک طرف ایک انسان ہے جس نے خرچ نہیں کیا، صرف وہ دل میں ارادہ کرتا ہے کہ اللہ اگر میرے پاس پیسے ہوں تو میں تیری راہ میں لگاؤں، صرف دل میں سوچا ہی ہے اس نے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی اجر دے دیتا ہے۔ کیونکہ اللہ سوچنے پر بھی اجر دیتا ہے، اس کے پاس ہے نہیں، اس نے سوچا ہے، صرف سوچنے پر اللہ تعالیٰ نے اس کو اجر دے دیا، جبکہ وہ انسان لوگوں کے دکھلاوے کے لیے اتنا پیسہ اس نے خرچ کیا، وہ سب کچھ ضائع ہو گیا۔ اب ایک انسان کی نیت تو صاف ہے لیکن عمل جو ہے وہ غیر شرعی ہے۔ اب انسان کی نیت صاف ہے لیکن وہ عمل جو کر رہا ہے وہ شریعت کے مطابق نہیں ہے۔ کس طرح؟ ایسے مثال لے لیں جیسا کہ یونیورسٹی میں اگر آپ کسی لڑکا لڑکی کو دیکھتے ہو، غیر محرم وہ لڑکا لڑکی ہیں، آپس میں ہاتھ پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں یا ہاتھ پکڑ کے چل رہی ہیں، تو ان سے اگر کہا جائے یہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ ایسے ہمارے اسلام میں جائز نہیں، تو وہ کہ نہیں جی ہماری نیت تو صاف ہے۔ ٹھیک ہے، چاہے ان کی نیت صاف ہو، ان کی نیت صاف ہو، وہ کہیں کہ نہیں جی ہماری نیت صاف ہے، کچھ عرصے بعد ہم نے شادی کر ہی لینی ہے، نہیں، تو یہ شریعت کے مطابق نہیں ہے۔ اگر شادی کرنی ہے تو پہلے رشتہ بھیجو، یہ طریقہ ٹھیک ہے، نیت چاہے اس کی صحیح ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ عمل جو ہے وہ شریعت کے مطابق نہیں ہے، تو یہ عمل بھی قابل قبول نہیں ہوتا، یعنی عمل بھی شریعت کے مطابق ہونا چاہیے، نیت بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے، تو پھر وہ عمل ہمارا قابل قبول ہوتا ہے۔ اور آگے جو تیسری بات جو بیان کی گئی، پہلے ہے آمنو، ایمان لے کر آنا ہے، وعاملوا الصالحات، جنہوں نے نیک اعمال کیے، نیک اعمال کے بارے میں بتا دیا، وعاملوا الصالحات وتواصوا بالحق، یعنی حق کی طرف بلانا، حق کی طرف بلانا، کیا مطلب ہے؟ نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا۔ ہم میں سے ہر انسان نے یہ نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے منع کرنا ہے۔ اگر انسان یہ کہتا ہے نہیں بھائی نہیں میں نیک اعمال کر لوں گی، میں ایمان لے میں یہ کام نہیں کرتی، اگر ان چاروں میں سے کوئی ایک میں بھی فیل ہو جاتا ہے تو گویا کہ وہ ساروں میں فیل ہو گیا، پھر سمجھ آئے گی؟ تو ہم میں سے ہر ایک انسان نے نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا ہے۔ آپ نے جو پڑھا ہے اسے آگے بتائیں، آگے بتا دیں، یا کسی کو برائی کرتے ہوئے دیکھ لیا ہے تو پیار محبت سے جتنا آپ کو علم ہے اس کے مطابق آپ نے کرنا ہے، اور جتنی آپ طاقت رکھتے ہیں اس کے مطابق آپ نے کرنا ہے۔
ٹھیک ہے نا، جتنا آپ کے پاس علم ہے اس کے مطابق آپ نے علم آگے پہنچانا ہے، اور جتنی آپ میں استطاعت ہے، آپ طاقت رکھتے ہیں برائی کو ختم کرنے کی، اتنا آپ نے یہ کام کرنا ہے، سمجھ رہے؟ جس کا علم آپ کے پاس نہیں ہے اس کے بارے میں آپ خاموش رہیں۔ اب اگر کوئی آپ سے طلاق کے مسائل پوچھتا ہے، آپ کہو کہ ہاں دے دو، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، نہیں، ایسا نہیں کرنا، بلکہ آپ کہو کہ مجھے معلوم نہیں، آپ کسی عالم سے پوچھیں۔ اور جو معروف چیزیں ہیں، جو یعنی عام چیزیں ہیں، جو کہ سب کو ہی پتہ ہے، جو چیزیں یعنی جو آپ کو پتہ ہے، نماز پڑھنی چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، غیبت نہیں کرنی چاہیے، ماں باپ کی اطاعت فرما برداری کرنی چاہیے، شراب، زنا، یہ سب کچھ آپ کو پتہ ہے کہ یہ گناہ کے کام ہے، یہ آپ سب کو بتا سکتے ہیں، یہ آپ سب کو بتا سکتے ہیں۔ اور پھر نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، اس راستے پر چل کر ہر کوئی آپ کے گلے میں پھر ہار نہیں ڈالے گا، ہر کوئی آپ کو یعنی اچھا نہیں کہے گا، اس راستے میں تکلیفیں، پریشانیاں، مصیبتیں آئیں گی، تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، تو پھر آپ کو یعنی تکلیف کا سامنا بھی کرنا پڑے گا، تو پھر آپ اس کے لیے تیار ہو جائیں، خود بھی صبر کریں اور دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کریں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبریاں ہیں، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والے کے ساتھ ہے۔ اور پھر صبر کی 3 قسمیں ہیں، صبر کی 3 قسمیں، اس کا 3 معنی ہیں صبر کے۔ صبر کا ایک معنی تو یہ ہے کہ باندھنا، روکنا، 3 قسم کا صبر ہے۔ پہلا صبر کا مطلب یہی ہے، یعنی باندھنا، روکنا، تو پہلا صبر جو ہے کہ حق پر صبر کرنا، صبر کا معنی ہے اپنے آپ کو باندھ لینا، روکنا، اس کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کیا ہے؟ حق پر صبر کرنا، اس کی مسلسل پابندی کرنا، کس طرح؟ مثلا توحید ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے، سنت کی پیروی ہے، نماز ہے، روزہ ہے، اس پر یعنی پابند رہنا ہے، اس کی پابندی کرنی ہے، یہ حق پر صبر ہے۔ دوسرا ہے برائی سے صبر کرنا، کیسے؟ دل کر رہا ہے برائی کرنے کو لیکن صبر کرنا ہے، آپ نے برداشت کرنا ہے، برائی نہیں کرنی۔ شرک، زنا، قتل، ناحق قتل، جھوٹ، کوئی بھی اور ہے، گانا سننے کو دل کر رہا ہے، فلم دیکھنے کو دل کر رہا ہے، لیکن نہیں، ان گناہوں سے بچنا ہے، ان پر صبر کرنا ہے۔ تیسرا جو صبر ہے مصیبت پر صبر کرنا، یعنی جس راستے پر اب آپ چل رہی ہیں تو اس راستے پر آپ کو تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا، تکلیفیں، مشکلات، پریشانیاں آئیں گی، یعنی آپ امر بالمعروف نہیں یعنی منکر کا جب فریضہ سر انجام دیں گی، یعنی نیکی کا حکم، برائی سے منع کریں گی، یا نیک اعمال جو کر رہی ہیں اس پر اگر آپ کو کوئی تکلیف، پریشانیاں، مصیبتیں آ رہی ہیں تو اس پر آپ نے صبر کرنا ہے۔ اس صبر کی 3 قسمیں ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سب کے سب انسان خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، مگر وہ لوگ نہیں ہیں جو یہ 4 باتوں پر عمل کرتے ہیں، جن کے اندر یہ 4 کام ہیں، جو 4 کام کرتے ہیں: ایمان، عمل، نیک عمل، نیکی کا حکم دینا اور صبر کرنا۔ اگر آپ ان 4 باتوں میں سے کسی ایک میں بھی فیل ہو جائیں تو گویا کہ سب میں فیل ہو گئے، تو پھر انسان خسارے میں ہے، اور جو خسارے میں ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا آخرت کے خسارے سے بچائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔